نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر رفیق اعلیٰ کی جانب، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ بک میں سے پڑھ لیجئے گا۔ امید ہے آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں آج یہاں سے خلافت کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ چونکہ کافی چیزیں ہم کور کر چکے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ابھی رہتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بک سے ہی دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 370 ہے میرے پاس، خلافت کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ یہ ضرورت کب پیش آئی؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اسی دن، اسی کے چند گھنٹوں کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو ہی، کہ صحابہ کرام جمع ہوئے۔ اکثر ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو انصاری صحابہ تھے وہ ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے جس کا نام تھا سقیفہ بنو سعادہ۔ یہ آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں، اور آج بھی شیعہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو ہی ملنی چاہیے تھی خلافت، اور وہی اس کے حقدار تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنو سعادہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے ہو لیے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعادہ تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے۔ وہاں مہاجرین اور انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی، اور انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا، یعنی ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ کیا واقعہ پیش آیا کہ اسی دن یہ لوگ جس جگہ پہ جمع ہوا کرتے تھے، جس کو آپ کہیں کہ ایک میٹنگ پلیس ہوتی، پہلے زمانے میں لوگوں کے ہاں بہت بڑے بڑے ڈرائنگ رومز نہیں ہوتے تھے، بلکہ کوئی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ سب مرد مل کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کوئی بھی بات ہوتی تھی ڈسکس کر لیتے تھے، سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس جگہ سب جمع ہوتے ہیں۔ تو سقیفہ بنو سعادہ یہ ایک سمجھیں چھوٹا سا ایک باغ تھا جہاں پہ یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور آج بھی یہ موجود ہے مدینہ میں۔ جو لوگ عمرے وغیرہ حج کے لیے گئے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے پیچھے کی سائڈ پہ یہ چھوٹا سا ایک گارڈن سا ابھی بھی ہے، تو وہاں پر یہ لوگ جمع ہوتے تھے۔ اس دن بھی جمع ہوئے، ظاہرہ اتنی بڑی بات ہوئی تھی، اور ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ کس کو اب اس کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے، کیا ہوگا اب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اب کس کے ہاتھ میں حکومت ہوگی؟ ایک ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر ایک یہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے ڈسکشن ہو رہی تھی۔ جب حضرت عمر کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت بڑا مصروف ہوں، اس وقت میں اس کام میں ہوں، ظاہر ہے ابھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا بھی نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، اس وقت بہت ضروری کام ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ ہو لیے، اور ساتھ کچھ اور بھی کبائر صحابہ میں سے بھی ساتھ ہو لیے۔
جن میں ابو بیدہ بن جراح کا نام بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت علی وغیرہ تو وہ اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل وغیرہ دینے میں اور ان چیزوں میں مصروف تھے. تو انصار وہاں پہ پہلے ہی جمع ہوئے میں، اور حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں وہ بیمار تھے اس وقت. اور آپ کو پتہ ہے حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں کون تھے؟ یہ حضرت سعد بن معاذ تو اوس کے سردار تھے، اور سعد بن عبادہ خزرج کے سردار تھے. ٹھیک ہے. اب ایک نیچرل سی بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ہی خلیفہ بنیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ حضرت عمر اپنی زبان سے ہی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ خزرج کے لوگ اور انصار اور بھی سب جمع تھے، اور ایک آدمی تھا جو چادر پہنے ہوئے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ہم نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ وہ سعد بن عبادہ ہیں، یہ یعنی بیمار ہیں. تو وہ ان کو بیماری میں ہی وہاں لے آئے تھے. اب جب وہ وہاں پہنچے تو انصار یہ کہنے لگے کہ انصار میں سے ہی کوئی خلیفہ ہونا چاہیے. اور اس میں حضرت سعد بن عبادہ نے بھی ایک لوگوں کو خطاب کیا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ ہم نے ساتھ دیا ہے، اور ہم شروع کے مسلمان ہیں، اور ہم نے دین کا دفاع کیا ہے. اور پھر وہاں سے لوگ آتے گئے، یہاں پہ ہم میں ملتے گئے. ظاہر ہے مہاجرین پھر بھی تعداد میں کم تھے. یہ جگہ تو بیسیکلی تو انصار کی تھی نا، مدینہ تو انہی کا تھا. تو انہوں نے ایک کافی بلیغ ایک تبلیغ کی، ایک خطبہ دیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ جتلایا کہ خلافت کے حقدار انصار ہی ہیں. ابھی مہاجرین اتنی زیادہ اس چیز کے اوپر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک ذہن کے اندر ہوتا بھی ہے کہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے. تو جب انہوں نے یہ خطاب کیا، اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ سنا تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو کیا جواب دوں، اور اپنے ذہن کے اندر سوچے جا رہا ہوں کہ میں یہ ان کو جواب دوں گا، اس کے بعد یہ جواب دوں گا. تو کہتے ہیں جب وہ سب کچھ بات کہہ چکے تو میں کھڑے ہونے لگا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بٹھا دیا، اور میں بیٹھ گیا یہ سوچ کے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور انہوں نے بھی ایک خطبہ دیا، انہوں نے بھی ایک بات کہی جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ انصار کی جماعت، تم ایسے لوگ ہو کہ دین میں تمہاری فضیلت ہے، تمہارا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور اسلام میں تم نے سبقت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی نصرت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، اور ان کو مہاجر بنا کر، دوسرے لوگوں کو مہاجر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے. تو ہمارے ہاں تمہارا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن یہ بھی بات ہے دوسری طرف کہ جو خلافت کے حقدار ہیں وہ تو مہاجرین ہی بنتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بھی ہیں، ان کے وارث بھی ہیں، اور عرب بھی پورا انہی کی خلافت کو تسلیم کرے گا، اس لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. اب جب انہوں نے یہ فرمایا تو اس کے بعد کچھ باتیں ہونے لگی، لیکن دیکھیں ان کی کتنی حکمت تھی نا کہ انہوں نے جو تقریر کی اس میں انصار کی پہلے تعریف کی، اس کے بعد بات شروع کی، بات بیان کی. جو جتنی بھی احادیث انصار کی تعریف میں تھی نا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کیوں ایسے اور ایسے اور یہ، بلکہ بہت ہی حکمت کے ساتھ. اور یہ بھی فرمایا کہ اے سعد آپ بھی وہیں موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا جو امیر ہوگا وہ قریش میں سے ہی ہوگا. تو اب جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو اس کے بعد ابو عمر حباب بن منذر جو خزرجی تھے
انہوں نے کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیا انصار کی جماعت اپنی بات پہ قائم رہنا، کیونکہ لوگ تمہارے سائبان تلے ہیں، کوئی بھی تمہاری مخالفت کرنے کی جرت نہیں کرے گا، تمہاری رائے کے تابع ہوں گے دوسرے لوگ، اور تمہارے پاس کثرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تجربہ بھی ہے، تم بہادر قوم ہو، لوگ تمہارے منتظر ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تو آپس میں اختلاف نہ کرنا ورنہ تمہاری رائے میں خلل پیدا ہو جائے گا، تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تم اس بات پہ قائم رہنا، ٹھیک ہے؟ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک امیر تم میں سے ہو جائے۔ یعنی اب انہوں نے کیا رائے دے دی؟ ایک نے رائے دے دی کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک امیر آپ اور ایک امیر ہمارا ہو جائے۔ اس پہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا یہ ناممکن ہے، دو تلواریں ایک نیام میں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم عرب تو یہ بات ہرگز پسند نہیں کریں گے کہ وہ تمہیں خلیفہ بنا لیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے علاوہ کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہاں البتہ عربوں کو اس قبیلے کی حکومت تقسیم کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا جس میں نبوت تھی، اور اس قبیلے سے ان کے امیر ہونے چاہیے۔ تو اگر یعنی عرب کسی کی امارت قبول کریں گے تو وہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ تو اب جب یہ بات ہوئی تو وہاں پہ ٹھیک ہے آوازیں اونچی ہونے شروع گئیں۔ حضرت حباب بن منذر نے پھر کہا، ایک ایسی بات کہہ دی جس سے ایک طرح سے جھگڑے کا سا انداز ہو گیا، انتہائی شدید الفاظ بولے گئے اور بہت باتیں ہوئیں۔ اتنے میں حضرت ابو نعمان بشیر بن ثعلبہ جو بھی خزرجی تھے وہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ انصار کی جماعت ہمیں یہ لائق نہیں ہے کہ ہم ان خدمات کی بدولت لوگوں کو پر دست درازی کریں جو ہم نے کی ہیں، جو ہم نے کیا ہے وہ تو ہم نے اللہ کی خاطر کیا ہے۔ سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ہیں اور آپ کی قوم اس خلافت کی زیادہ حقدار ہے، اللہ کی قسم مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ میں اس معاملے میں ان سے کوئی جھگڑا نہ کروں، بس اللہ سے ڈرو اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ اب اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابو عبیدہ بھی جو ہیں یعنی وہ اس امت کے امین، ان کو لقب دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو یہ دونوں ہی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، تو ان دونوں کو کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں نے ان کو چنا ہے، ان میں سے جس کو تم چاہو چن لو، یعنی یہ دو آپ کے پاس چوائسز ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں چن لیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جتنی باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کی تھی ان سب میں سے یہ والی بات مجھے سب سے زیادہ ناپسند آئی، میں اس سے زیادہ مر جانا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں خلیفہ بن جاؤں ان لوگوں کا جن میں ابوبکر صدیق خود موجود ہوں، یعنی میں کیسے بن سکتا ہوں خلیفہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور پھر انہوں نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنا ہاتھ دیں۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اب دیکھیں شور ایک مچا ہوا ہے، آپ سارے کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا آپ اپنا ہاتھ دیں، اور انہوں نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا بشیر بن سعد، جنہوں نے انصار میں سے کہا تھا کہ نہیں آپ جھگڑا نہ کریں، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ جب اوس نے دیکھا کہ بشیر بن سعد جو ہیں انہوں نے بیعت کر لی ہے تو اور یہ جو سارا معاملہ بگڑ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم بھی آگے ہو کے بیعت کر لیتے ہیں۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اسی دوران میں ان کے ایک سردار تھے اسید بن حسیر، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر خزرجی ایک دفعہ تمہارے خلیفہ بن گئے تو پھر ان کو تو تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے فضیلت ہو جائے گی، وہ اس میں تمہیں اپنے ساتھ کبھی شریک نہیں کریں گے، یعنی اگر انصار میں سے خزرج کا بندہ بن گیا خلیفہ تو پھر کیا ہوگا، تو ہم تم سے فضیلت لے جائیں گے، لہٰذا اٹھو اور ابوبکر صدیق کی بیعت کر لو۔ اس طرح وہ بھی بڑے آگے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی، یعنی اوس کے لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔
تو سعد بن عبادہ پھر نہیں بن سکے، اور انہوں نے کوشش تو کی لیکن ظاہر کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اس پہ وہ زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے، لیکن اب وہ کچھ اور کر نہیں سکتے تھے ظاہر۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تو اس کے بعد ہر طرف سے لوگ ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے کے لیے آنے لگے، حتیٰ کہ راستے تنگ پڑ گئے، اور اسلم قبیلے کے تمام لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب وہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے جب میں نے اسلم قبیلے کو دیکھا تو مجھے نصرت کا یقین ہو گیا، یعنی پھر مجھے ہو گیا کہ نہیں اب ایسا ہوگا کہ یہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت سب قبول کر لیں گے۔ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ لوگوں کا ایک یعنی جوک در جوک آ رہے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے حضرت سعد بن عبادہ کو اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیا، اور کچھ روز تک انہیں اسی حالت میں رہنے دیا گیا۔ پھر ان کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ وہ آئیں اور بیعت کریں، کیونکہ سارے لوگ بیعت کر چکے ہیں تو پھر اب آپ کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، بس میں نے نہیں کرنی بیعت۔ وہ ضد میں آ گئے۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا ان لوگوں کو جو حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر ان کو بیعت کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر انسانوں کے ساتھ سارے جن بھی تمہارے ساتھ مل جائیں گے تو میں بیعت نہیں کروں گا حتیٰ کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ چونکہ نہیں ہوا، بعد میں انہوں نے بیعت کی یا نہیں کی وہ نہیں پتہ چلتا، مگر اس کا جو کہ نہ تو وہ کوئی تھریٹ تھے کسی کے لیے نہ کوئی تھے، تو ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت علی کا جو معاملہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ امام زہری نے لکھا ہے اس بات کو، اور حضرت علی بنو ہاشم اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تب انہوں نے ان کی بیعت کی، اور حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو اللہ نے انہیں مدینہ اور فدق میں مال غنیمت عطا کیا تھا اور جو خیبر کے خم سے بچا تھا وہ مانگنے کے لیے گئی تھی ابوبکر صدیق کے پاس۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے کوئی چیز بھی آپ اس لیے نہیں لے سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، یعنی پیغمبروں کی میراث ہوتی ہی نہیں ہے تو میراث تقسیم کرنے کا کیا پھر رہ جاتا ہے۔ تو وہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئی اور انہوں نے اس کے بعد ان سے بات نہیں کی۔ اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ مجھے خلافت کا حق ملنا چاہیے، اس لیے انہوں نے بیعت میں تاخیر کی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو آپ خود نماز پڑھانے نہیں آ سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے نا، ہم نے پہلے پڑھا ہے یہ بات کہ کتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کے اوپر اپنی طرف سے کوشش کی کہ میرے باپ کو یہ یعنی ان کو نہ کہا جائے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ نہیں وہ ہی پڑھائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت بخاری میں آتی ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم کے والد بتلاتے ہیں کہ انہی دنوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کسی مسئلے کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگی، تو آپ نے اسے کہا پھر کسی وقت آنا۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اشارہ دے دیا تھا کہ وہی یعنی میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اور شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ والی روایت لے کر آتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جب دن قریب تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت کہ میرے پاس کوئی چیز لے آؤ کہ میں تم لوگوں کو کوئی وصیت لکھ دوں۔ تو اس وقت وصیت لکھنے کے لیے جب آپ نے منگوائی کوئی چیز تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح نہیں ہے،
تو انہوں نے اس کے اندر کچھ پسو پیش کیا. خاص طور پہ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری باتیں بتا دی ہوئی ہیں, اب کیا ضرورت ہے کوئی چیز لانے کی اور آپ کو ایک تکلیف میں ڈالنے کی. اور کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں لے کر آؤ, کچھ نے کہا کہ نہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی جانی چاہیے. اب اس کے اندر ایک شور شرابہ سا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہ, چلے جاؤ سب لوگ میرے پاس. اس وقت یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو اب شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہی بات لکھوانی تھی, کیا کہ حضرت علی آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے. لیکن یہ بات جمعرات کے دن کی ہے. جمعرات کے دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے؟ منڈے کو. ٹھیک ہے, اور منڈے تک 4 دن تھے. ان 4 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات کہہ سکتے تھے, کسی کو کہہ سکتے تھے. آپ کے پاس اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آئیں, آپ کے پاس حضرت علی خود بھی آئے ہیں, لیکن کیا آپ نے اس وقت بھی ان سے بھی نہیں فرمایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو باتیں پہلے, جو خاص طور پہ علماء کہتے ہیں جو پہلے باتیں کہی تھیں, یہی کہ وفود کے احترام کرنا اور میری قبر کو پیچھے نہ پوجنا اور اس طرح کی باتیں وہ لکھوانی تھی. مگر ایسی بات لکھوانی ہوتی یا اگر نہیں لکھی گئی ہوتی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر زور نہ دیتے؟ دین تو پورا مکمل ہو چکا, پھر کیا اتنی کوئی اہم بات تھی جو آپ نے چھوڑ دینی تھی؟ تو لیکن جو شیعہ لوگ ہیں وہ اس ایک روایت کو پکڑ کر اور پھر اس کے اوپر بہت بحث کرتے ہیں اور کہتے نہیں, حضرت علی ہی اس کے حقدار تھے, اور آج تک ان کا جھگڑا اس کے اوپر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اب جب بیعت ہو گئی تو پھر کیا ہوا تھا, اچھا پہلے ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اب آپ کو امید ہے ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سقیفہ بنو سعادہ کے اندر یہ سارے جمع ہوئے تھے, وہاں پہ پھر بحث و تکرار بھی ہوئی اور بڑی باتیں ہوئی. اور تو شروع سے ہی, حالانکہ یہ تو صحابہ کرام کا بھی دور ہے جو بہترین دور ہے, لیکن کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کی ایک دم سرفیس کرنی شروع ہو گئی تھیں. اور اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے حضرت عمر کو شہید کیا گیا, حضرت عثمان کو کس طرح سے شہید کیا گیا, پھر اس کے بعد تو ایک یعنی فتنوں کا دروازہ تھا جو کھل گیا, اور وہ فتنے آج تک کبھی ختم نہیں ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انصار کی پہلے تعریف فرمائی, لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے, یعنی وہ مانیں گے ہی نہیں, عربوں نے نہیں ماننا, وہ صرف قریش میں ہی تسلیم کریں گے حکمرانی, یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے. وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں, نسب میں بھی افضل ہیں, گھرانے میں بھی افضل ہیں, کہ وہ ظاہر ہے کعبہ کے متولی تھے اور ان کی پہلے سے بہت عزت تھی, قریش کی پورے عرب میں تھی عزت. پھر انہوں نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں. اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے. اس پر بڑا شور ہوا, آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا. چنانچہ حضرت عمر نے ابوبکر صدیق سے کہا ہاتھ پھیلائیے. ابوبکر صدیق نے ہاتھ پھیلایا, حضرت عمر نے اور مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی. تجہیز و تکفین اور تدفین. منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عباس, علی, عباس کے 2 صاحبزادگان یعنی ان کے بیٹے فضل اور قاسم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران اور اسامہ بن زید اور اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباس اور ان کے دونوں بیٹے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے, اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے. حضرت علی غسل دے رہے تھے اور اوس نے آپ کو سینے سے ٹیک رکھا تھا. دیکھیں انسان پھر انسان ہی ہوتا ہے, چاہے وہ پیغمبر ہو, چاہے کوئی ولی اللہ ہو, چاہے کوئی بادشاہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو.
لیکن موت کے بعد اس کی بے بسی دیکھیں، انسان بے بس ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت آئی تھی، جبھی تو وہ غسل دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں بھی کسی سے غسل دلایا تھا اپنے آپ کو؟ اس سے کیا پتہ نہیں چلتا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر قبر کے اندر جا کے پھر زندہ ہو کے بیٹھ گئے، اور اب وہ زندہ ہیں اور وہاں پہ کھا پی بھی رہے ہیں، اپنی بیویوں سے بھی ملتے ہیں اور ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہ وہ قبر سے ہاتھ نکل آیا اور کیا ہو گیا، اور پھر ہمیں ہاتھ نے ایسے بتایا، اور پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے ہم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور سارا کچھ پتہ نہیں کیا 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 باتیں بنا لی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو، ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 دفعہ غسل دیا گیا. پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ کے کنویں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس پانی کا استعمال فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا. ان میں نہ کرتا تھا نہ پگڑی تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا. ابو طلحہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی. آپ نے وفات کدھر پائی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نا، تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی اسی جگہ پر اب صحابہ میں یہ بھی ہوا کہ کہاں پہ آپ کو دفنایا جائے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ نبی جس جگہ پر ان کی روح قبض کی جاتی ہے اسی جگہ پہ ان کو دفنایا جاتا. تو آپ کے بستر کو اٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کر دیا گیا. جب قبر کھودنے کا ارادہ کیا گیا تھا نا، مدینہ میں 2 آدمی تھے جو قبر کھودتے، ایک ابو عبیدہ بن جراح تھے جو مکہ والوں کے لیے قبر کھودتے تھے، اور طلحہ، ابو طلحہ جو ہے، آپ نے نام سنا ہوا ہے، ابو طلحہ انصاری، ام سلیم کے جو ہسبینڈ ہیں، جو کہ اہل مدینہ کے لیے لحد بناتے تھے. تو بس ابو طلحہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد تیار کیا. وہ پتہ ہے نا، قبروں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو جیسے جس کو ہم بغلی قبر کہتے ہیں، لحد کہتے ہیں، اور ایک نیچے بس ایک گڑا کھود کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک ایل شیپڈ ہوتی ہے، جو ایل ہوتا ہے جیسے سائیڈ میں جو ہوتی ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور آگے پتھر یا یہ ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر باقی کو بھر دیا جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ لحد ظاہر ہے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد ہی بنائی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دی گئی تھی. ہماری جانیں قربان ہو ہمارے نبی پہ، یہ وہی چادر تھی جسے آپ پہنا کرتے تھے. زمین گیلی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قبر پر پانی چھڑکا. انہوں نے آپ کے سر کی طرف سے شروع کیا. آپ کی قبر پر سرخ اور سفید کنکریاں ڈال دی گئی، اور آپ کی قبر مبارک زمین سے صرف 1 بالشت بلند تھی، صرف 1 بالشت. یہ جو اب ہم آج اتنی اونچی قبریں کر دیتے ہیں، اس طرح کے طریقے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یعنی 1 بالشت کتنی ہوتی ہے؟ آپ اپنے ہاتھ کو کھول کے دیکھیں، بس اتنی سی، یعنی ذرا سی ابری ہوئی، ذرا سی ماؤنٹیڈ. اور نہ اس کو پکا کیا گیا، نہ اس کو کچھ اس کے اوپر اور کچھ ایسی چیزیں کی گئی. دیکھیں اب یہ سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ قبریں کیسی ہونی چاہیے. جب دنیا کے سب سے بہترین انسان کی قبر ایسی ہے تو پھر اور کسی کے کیا ہے کہ اس کی سنگ مرمر کی قبریں بنائی جائیں اور ایسی بنائی جائیں. اور آپ کی چارپائی کو قبر کے کنارے رکھ دیا گیا. 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فردن نماز پڑھتے. کوئی امام نہیں تھا. اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی امامت نہیں کسی کی نے کی، بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق گئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کے بھی کچھ افراد تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی سلام بھیجا جیسے انہوں نے کہا تھا. پھر انہوں نے صفیں باندھ دی، لیکن ان میں سے کسی نے امامت نہیں کرائی. بس ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پہلی صف میں تھے. تو یہ بھی آتا ہے ایک بدایہ و نہایہ میں کہ اس وقت پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے،
کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی آپ نے اس کو پہنچا دیا، آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کی، آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے دین کو غلبہ عطا کر دیا، اس کے کلمات مکمل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک ذات پر ایمان لائے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اے ہمارے معبود ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں اور وہ ہمیں پہچان سکیں۔ آپ مومنوں کے ساتھ شفیق اور مہربان تھے، ہم ایمان کا نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کے بدلے کوئی قیمت چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے، پھر وہ نکل آئے، دوسرے لوگ اندر چلے گئے، اس طرح سے ہوتا رہا۔ تو آپ کا خاندان، پھر مہاجرین، پھر انصار، پھر بچے، پھر عورتیں، پھر سب نے جا کے اسی طرح پڑھی، اور یہ پڑھنے میں ہی سارا ٹیوزڈے کا دن پورا اس میں نکل گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ منڈے کو، ٹھیک ہے، دوپہر کے وقت۔ تو اس کے بعد پھر یہ ٹیوزڈے کا سارا دن اس میں گزر گیا، اور منڈے اور ٹیوزڈے کی درمیانی رات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، اور دفنایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ تو یہ حجرہ کتنا بڑا تھا، ایک کمرہ ہوتا تھا، کوئی بڑے بڑے گھر نہیں تھے، جس کا علماء نے یہ بھی بتایا کہ اس کا سائز کتنا تھا، 3 بائی 3.5 میٹر، جس کو 10 بائی 12 فٹ، 10 بائی 12 فیٹ۔ آپ اپنے کمروں میں سے ضرور دیکھیے گا کہ کون سا آپ کے گھر کا کمرہ 10 بائی 12 فٹ کا ہے۔ سب سے چھوٹا کمرہ جو ہوگا نا میرے خیال وہ ہوگا، اسی کے اندر ان کا بستر، اسی کے اندر ان کے سامان، کھانے پینے یا جو بھی چیزیں، یا چکی وغیرہ۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چکی تھی حضرت عائشہ کے پاس، کیونکہ جب وہ عفق کا واقعہ آتا ہے نا تو وہ لونڈی نے جو گواہی دی تو کیا کہا تھا کہ کبھی آٹا گوندتی ہیں تو وہیں پہ چھوڑ دیتی ہیں، تو اور کوئی برتن وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی وہیں تھے۔ تو کچن بھی وہی تھا، بیڈ روم بھی وہی تھا، ڈرائنگ روم بھی وہی تھا، کیا کہتے سٹنگ ایریا، سب کچھ وہی تھا۔ اور اس سے آپ سوچ لیں کہ ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ہی سارا کچھ ہے۔ اب وہ کتنا چھوٹا کمرہ تھا، ظاہر ہے اس کے اندر اور جو بھی چیزیں ہوں گی، کوئی ہتھیار یا کوئی مشک وغیرہ، جو لیدر بیگز ہوتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے، وہ بھی وہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انتہائی سادہ تھی، انتہائی سادہ تھی۔ یعنی آپ کا بستر کیا تھا، بستر کے اندر یعنی اوپر جو بھی اس کے میٹیریل بچھایا جاتا تھا، اس کے اندر جو تھا، جیسے میٹریس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے، کوئی اون یا فوم ڈالا ہوتا ہے، تو کھجور کی چھال ڈالی جاتی تھی بس۔ اور جو کمرے کی چھت تھی وہ بھی کھجور کی چھالوں سے ایک چھپر سا بنایا ہوا تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسا میٹیریل ہے یہ تو پانی کو بھی نہیں روکتا، اگر بارش ہو تو بارش سے بھی ٹپکے گا، ظاہر ہے کوئی سالڈ میٹیریل کی تو نہیں تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ آج تو جو مسجدوں کے پیچھے کوارٹر وغیرہ دیے جاتے ہیں امام وغیرہ کو، یا وہ بھی اس سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اگر کبھی آپ نے دیکھے ہو۔ اور اپنے گھروں میں بھی دیکھیے گا 10 سے 12 فٹ 10 بائی 12 فیٹ کا کون سا کمرہ ہے، ضرور یہ آپ نے دیکھنا، اور پھر دیکھیے گا کہ اس کمرے میں گزارا کرنا۔ آج تو ہمارے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، تب بھی گھروں کے اندر دل نہیں لگتا عورتوں کا، کہتے ہیں گھر سے باہر نہیں جائیں تو دل گھبراتا ہے۔ عورت کو عدت گزارنا مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم عدت کیسے گزارے، گھر کے اندر ہی رہیں 4 ماہ 10 دن، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، کہتے ہیں دل گھبراتا ہے۔ اور ان کے گھر دیکھیں کیسے تھے، سبحان اللہ۔ یہ ایک کمرہ، اور آگے ایسے نہیں کہ کوئی صحن ہے بڑے، چھوٹی سی آگے جگہ، اس کے اندر دروازہ، جو باہر کا دروازہ جس کو کہہ لیں، تاکہ ایک پردہ رہے، ورنہ ایک دم سے کمرے کے اندر ہی کھلتا ہو، اگر وہ کمرہ ہی جو ہے وہ گھر ہے، بس اس کے آگے باہر نکل کے آگے دروازہ ہے۔ کبھی اگر آپ کو اتفاق ہو مدینہ جائیں تو وہاں پہ میوزیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے لے کر جائے تو ہم وہاں جا کے دیکھیں کہ کس طرح وہ ماڈلز انہوں نے رکھے ہوئے، کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا تھا۔ یہی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا عنہا کا حجرہ تھا، یہیں سے ڈائریکٹ ایکسیس تھی مسجد میں، یعنی یہاں سے ایک دروازہ مسجد کی طرف بھی جاتا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردہ اٹھا کے صحابہ کو دیکھا تھا نا آپ نے آخری ایام میں، تو
خوش ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بس آخری دفعہ تھی، اس کے بعد جو پردہ گرا پھر کبھی نہیں اٹھا. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے ہی تھا. تو اور ان کے باتھ رومز کا کیا واقعہ تھا. باتھ روم تو تھے نہیں گھروں کے اندر. ایک یوٹینسل سا ایک پیالہ سا رکھ دیا جاتا تھا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے، وہ یوز ہو جاتا تھا. اور دوسرے کام کے لیے وہ لوگ 2-3 دن بعد، یعنی جب ایسے حاجت ہوتی تھی تو یعنی آبادی سے نکل کے تو ٹوائلٹ یوز کر کے آتے تھے، کیونکہ کھانا اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ روز ٹوائلٹ یوز کریں. سبحان اللہ. اس کے بعد نا شرم آتی جب ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں چین نہیں ہے کسی پل کے، اب یہ چیز ایسے اب وہ ویسے ہونی چاہیے. دیکھو ہمارے نبی جو تمام انسانوں سے زیادہ افضل تھے، ان کا گھر کیسا تھا، ان کی چیزیں کیسی تھی. اور جب ایک دفعہ ان کا بستر دوہرا کر دیا گیا تھا تو فرمایا کہ پھر بستر نہ دوہرا کرو. اور جب حضرت عمر نے دیکھا تھا کہ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ پڑ گئے ہیں تو رونے لگے تھے کہ کیسر و کسرا کہاں اتنی بادشاہتوں کے مالک ہیں اور آپ ایسے بستر پہ سوتے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم ابھی تک تم دھوکے میں ہو. میرا اس دنیا سے کیا کام ہے، میں تو یہاں پہ مسافر کی طرح ہوں. کہیں ہم مسافروں کی طرح نہیں رہتے، ہم نے اپنا جی دنیا میں لگایا ہوا ہے. اسی لیے تو ہمیں جانے سے ڈر لگتا ہے، اسی تو ہمیں چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. چاہے جی کتنے بھی بہانے کریں نا، بہانے ہیں یہ ہمارے. نہیں اصل میں ہمیں آگے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنے عمل سے. لیکن دل چاہتا اس لیے نہیں کہ یہاں پہ بہت سامان اکٹھا کیا ہوا، آگے تو کوئی سامان بھیجا نہیں، سارا سامان یہیں کے لیے. تو اتنے چھوٹے گھروں میں وہ رہ کے چلے گئے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، جب تقریباً 1 سینچری کے بعد نا 90 ایئرس کے بعد ولید بن عبد الملک جو خلیفہ تھا، اس نے یہ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجرے تھے نا، مسجد کی ایکسپینشن کے بہانے اس نے کہا کہ نہیں جی یہ سارے ہی حجرے گرا دیے جائیں گے، جتنے حجرے ہیں یہ گرا دیے جائیں. تو سعید بن مسیب جو تھے وہ تابعی تھے. سبحان اللہ، وہ جس دن یہ گرائے جا رہے تھے نا حجرے، اس دن مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، ایک رونا دھونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر گرائے جا رہے. ظاہر ہے لوگ تو نہیں چاہتے تھے نا. تو سعید بن مسیب جو تھے نا بہت روئے. فرمایا کاش ان گھروں کو محفوظ کر لیا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھتی کہ 2 جہاں کا سردار اور خزانے جس کے ہاتھ میں تھے، جس کے اشارے پر احد پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا، وہ کیسے گھروں میں زندگی گزار کے چلا گیا. سبحان اللہ. برتن تو ان کے ایسے تھے نہیں کہ کوئی بہت لمبے چوڑے برتنوں کا سلسلہ ہو، کھانے پینے کا سلسلہ ہو. 3 دن تک مسلسل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا کھایا نہیں تھا. کوئی 3 دن ایسے نہیں تھے جو یعنی کنٹینیوسلی 3 دن ہو جس میں آپ نے ریگولرلی کھانا کھایا ہو. کبھی شام کو کھایا تو صبح نہیں کھایا، صبح کھایا تو شام کو نہیں کھایا. جو کی روٹی اور تیل کی تلچھٹ میں روٹی لگا کے کھا لیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے زندگی کے آخری دنوں میں گھر میں جلانے کے لیے چراغ کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور ایسے گھروں میں زندگی گزار گئے. اللہ اکبر. کوئی رمق بھی ہمارے اندر ان کی نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے بیعت کر لی نا تو پھر وہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اتنا خوبصورت ایک خطبہ دیا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد. اتنا جامع، بہت چھوٹا سا خطبہ ہے لیکن میں چاہتی ضرور ہوں کہ آپ سنیں، اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فرمایا لوگو مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، یعنی میں اس لیے نہیں تمہارا حکمران بنا کہ میں تم سے بہتر ہوں. اگر میں اچھا کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا. سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے. تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے ہاں قوی ہے،
حتیٰ کہ اس کا حق اسے دلا دوں، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے حتیٰ کہ میں اس سے حق لے لوں۔ انشاءاللہ تم میں سے کوئی بھی جہاد ترک نہ کرے، کیونکہ جو قوم اسے چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دیتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر تم میری اطاعت نہ کرنا، تم پر لازم نہیں ہے میری اطاعت کرنا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں یہ ایک تھا ان کا خطبہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بہت بڑی یہ بات شروع ہوئی۔ آگے جانے سے پہلے یہ بھی آپ کو مینشن کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو لشکر تیار کیا تھا، یاد ہے آپ کو، لشکر اسامہ، شام کی طرف اس کو بھیجنا تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق اب خلیفہ بنے ہیں تو ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ ایک کھڑا ہو گیا، فتنہ ارتداد، کہ لوگ مرتد ہونے شروع گئے، قبائل مرتد ہونے شروع گئے، اور یہ تھا کہ یہ کوئی حملہ کر دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے تو یعنی امیر ان کے تو فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں، تو اب اسلام ختم، بس چھوڑو اب اسلام کو۔ تو یہ جو لشکر تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب جوف کے مقام پہ پڑاؤ اس نے کیا تھا تو اس وقت ان کو پتا چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو یہ وہیں رک گئے تھے، یاد ہے آپ کو یہ بات۔ پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اب یہ یعنی ابھی گیا نہیں تھا۔ ان حالات میں پھر اب کیا ہو، اب لوگ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے اس لشکر کو تو بھیجا تھا، لیکن وہ اس وقت حالات الگ تھے۔ اب عرب میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، نفاق ظاہر ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کی گردنیں بلند ہونے لگی ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی ابھی تو وہ سیٹل ہی نہیں ہو پا رہے۔ تو ہمارے تو دشمن زیادہ ہیں اور ہم تو تعداد میں کم ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ لشکر اسامہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کی فوج ہے، آپ اس کو اس وقت روانہ نہ کریں، ان کو بھیجنا اس وقت مناسب نہیں ہے، یہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ تو یہیں پہ ضرورت ہے نا جہاں پہ ہم ہیں۔ ان حالات میں پھر ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں، ایک طرف لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسامہ اتنے چھوٹے ہیں، ابھی لیس دین 20 ان کی ایج تھی حضرت اسامہ کی، لیکن آپ کو پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے محبوب تھے۔ تو ایک تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو کیوں امیر بنایا ہے، وہ ابھی اتنے ینگ ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے تھے عرب جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، تو آپ کیوں اس فوج کو بھیج رہے ہیں ادھر جبکہ ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے، یہاں پہ مدینہ خطرے میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھیجنا چاہیے۔ اب ابوبکر صدیق اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ میں تو ٹس سے مس نہیں ہوں گا، اللہ کے رسول کی مخالفت میں نے نہیں کرنی۔ انہوں نے بڑا سخت جواب ان کو دیا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوبکر صدیق کی جان ہے، اگر مجھے یقین ہو نا کہ درندے مجھ پہ جھپٹ پڑیں گے تو میں پھر بھی اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کروں گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ اگر تمام بستیوں میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تب بھی میں اسے ضرور روانہ کروں گا، یعنی میں اپنے نبی کا حکم مانے بغیر نہیں رہوں گا۔ حضرت اسامہ نے بھی پھر انصار نے جب مطالبہ کیا تھا کہ کسی بڑے آدمی کو امیر بنائیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو امیر بنایا، تو حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو اس وقت جو خلیفہ ہیں ابوبکر صدیق ان کے پاس بھیجا کہ آپ ہی جا کے ان کو کچھ کہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا تھا اگر کتے اور بھیڑیے مجھ پر جھپٹ پڑے تب بھی میں اللہ کے رسول کے کیے ہوئے فیصلے کو نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر نے کہا انصار نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ تک ان کا پیغام پہنچا دوں کہ وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ ان کا امیر کسی اور کو بنا دیں جو ایج میں اسامہ سے بڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر غصے سے اچھل پڑے، فرمایا ابن خطاب تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امیر مقرر کیا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس کو ہٹا دوں۔ سبحان اللہ، یہ تھی ان کی اطاعت۔ تو حضرت عمر پھر واپس گئے لشکر اسامہ کے پاس اور ان کو جا کے کہا تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ سے اتنی خفت اٹھانی پڑی کہ مطلب انہوں نے ڈانٹا ہے۔
اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو جب روانہ کیا لشکر کو، تو لشکر کے ساتھ خود آئے. اس وقت حضرت اسامہ سواری پہ تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ان کی سواری تھی لیکن ان کی سواری کو عبد الرحمن بن عوف چلا رہے تھے، لیکن خود پیدل چل رہے تھے. آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجنے لگے تھے گورنر بنا کے، تو آپ بھی ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. جب آپ نے فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد شاید تو میں تمہیں یہاں نہ ملوں، تو وہ واقعہ یاد کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح ہی بھیجا کرتے تھے. تو حضرت اسامہ نے کہا اس وقت کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی سواری سے اتر جاتا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو، میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں چلے اور غبار آلود ہو. سبحان اللہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسامہ سے فرماتے ہیں، دیکھیں اسامہ کیا چھوٹے سے بچے ہیں، کہا ابوبکر صدیق اور خلیفہ ہے کہ اگر عمر کو میرے پاس رہنے دو تو بہتر ہوگا، کیونکہ حضرت عمر بھی اس لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یعنی شامل کیا ہوا تھا، اس لشکر کے سپاہی تھے اور ان کے امیر حضرت اسامہ کو بنایا ہوا تھا. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی نا انا، اس کی ایگو کو ختم کرتی ہیں. اب انسان کہتا ہے یہ کل کا بچہ ہو کے، یا یہ میرے سے چھوٹا ہو کے، یا یہ تو میری کل سٹوڈنٹ تھی، یہ میری تو کل ایسی تھی، یہ مجھے سکھائے گی کچھ، یہ مجھے ایسے کرے. یہ ہماری انائیں ہوتی ہیں. یہ انا مٹ جاتی ہے جس وقت کہ اس طرح کے مرحلے آتے ہیں. یہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو اپنی انا کا غلام ہے اور جو ہے کون ہے جو اپنی انا کو دبا دیتا ہے. ایک سٹوڈنٹ آپ میں سے کھڑا کر دیا جائے کسی کو، وہ اس کو ٹیچر بنا دیا جائے. آپ کہتے کل تک تو یہ ہماری جیسی تھی، آج یہ ہم سے اوپر ہو گئی. اور کہاں یہ کوئی اسامہ تو چھوٹے بچے تھے، کہاں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہے، وہ کہاں اسامہ ہے. ان کے سامنے پیدا ہوئے، ان کی گودوں میں پلے ہوئے ان اسامہ کو بنا دیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے ان کے اندر عاجزی تھی، ایگو نہیں تھا. ہم تو آج برداشت نہ کریں اگر کوئی کسی کو بھی ہمارے اوپر ایسے بنا دیا جائے. تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمر کو اگر میرے پاس چھوڑ جاؤ تو بہتر ہوگا، اگر اجازت دو تو اجازت مانگ رہے ہیں حضرت اسامہ سے، کیونکہ وہ لشکر کے امیر وہی ہیں نا. تو انہوں نے اجازت دے دی تھی. پھر حضرت عمر پیچھے رہ گئے تھے. تو خیر یہ بہت بڑا فتنہ جو تھا یہ ارتداد کا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کھڑا ہوا تھا. اور کیسے کئیوں نے جھوٹے دعوے جو نبوت کے تھے وہ کرے تھے، اور اس میں مسلمہ آگے تھا، آپ کو پتہ ہے. تو آگے پڑھتے ہیں خانہ نبوت، ازواج مطہرات. مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئی ہیں. ان میں سے 9 بیویاں زندگی کے آخر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں. 2 یا 3 کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر تو حضرت ریحانہ کو بیوی کہا جائے تو پھر الگ بات ہے، اگر نہیں ان کو لونڈی ہی کہا جائے تو پھر 2 بنتی ہیں. نیچے ان سب کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ کتنی مشکلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چل رہی ہیں، جبکہ اتنا کچھ باہر چل رہا ہے. تو گھروں کے اندر بھی ظاہر ہے جب ایک خاندان ہوتا ہے، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو کوئی مسئلے مسائل بھی ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ بھی کوئی ایشوز ہوں گے. کوئی بیوی فوت ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتی ہے، کوئی کسی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی ہو جاتا ہے. وہ بھی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کی جو ہماری مائیں ہیں، ٹھیک ہے، امہات المومنین کہلائی نا یہ، تو ہمارا رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہماری مائیں ہیں. اور کون ایسا ہوگا جس کو اپنی ماں کا نام نہ پتا ہو؟ ایک ہماری ماں ہے جس نے ہمیں جنم دیا، ٹھیک ہے. ایک ہماری ماں ہے جن کو اللہ نے ہماری مائیں بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہمیں دیا ہے نا. اگر اپنی ماں کے نام ہی نہ پتا ہو تو کیسا ہے؟ اب سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ، اور اسی طرح انہوں نے یہاں پہ بک میں آپ کے جس آرڈر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمائے تھے اسی آرڈر میں انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی مشکل نہیں ہوگی کہ پہلے کس سے ہوا، بعد میں کون آئی، اس کے بعد کون آئی.
نمبر وائز یہاں پہ دیا ہوا. ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تھی تو ان کی عمر 40 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی اور آپ نے ان کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کی. اور وہ پتہ ہے نا کہ حضرت خدیجہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے، بلکہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو مہینوں تک کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن ایک دفعہ آئی اور انہوں نے دستک دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی دستک کی طرح ہے. تو اللہ کرے کہ حالہ ہو، حالہ ان کی بہن تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت محبوب بیوی تھی اور انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، اور اس وقت ساتھ دیا جس وقت آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. رمضان سن 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور انہیں ہجون میں دفن کیا گیا. مکہ میں ان کو دفن کر دیا تھا اور بتائے شیب ابی طالب کے بعد پھر یہ بیمار ہی رہی اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی. اور وہ غم کا سال کہلایا جس میں ان کی وفات ہوئی تھی. ہمارے نبی نے جہاں امت کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں، ورنہ وہاں ان کی پرائیویٹ لائف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ بہت ڈسٹربنگ ہے، جو کہ کسی انسان کے لیے یعنی صرف ایک ہی وہ چیز کافی ہے. یعنی جیسے اگر کوئی عام آدمی ہو تو وہ یہ ایک غم کوئی لے کر بیٹھ جائے اور ساری زندگی بس اسی کے ساتھ جیتا رہے. لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر دوبارہ کھڑا کرنا، ہمت پکڑنا اور اپنے مشن کو جاری رکھنا. چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی ہیں، ہم سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ پھر کوئی دین کے لیے کام یا کچھ کرتے ہیں. ہمارا اپنا ہی غم اور ہمارا اپنا ہی مسئلہ اور پریشانی اتنی بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آئی نا، لیکن وہ کھڑے ہوئے نا اس لیے کہ وہ جانتے تھے، ان لوگوں کا یقین تھا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے اور یہ بھی گزر جانی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے زیادہ ان کے اوپر ہوتا تھا، رشک آتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جن کے یعنی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتنی تعریف فرماتے تھے اور جن کے اتنا ذکر فرماتے تھے کہ وہ ان کو حسد آتا تھا ان کے اوپر. اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو ان کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا وہ میرے بچوں کی شفیق ماں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تعریف فرمائی. تو ان کے اوپر ظاہر رشک آئے گا دوسری بیویوں کو. جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر خویلہ بنت حکیم جو تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم کوئی بتاؤ کوئی عورت. تو کہنے لگی اگر آپ کسی بڑی عمر والی سے کرنا چاہتے ہیں تو سودا ہے، اور اگر جوان سے کرنا چاہتے ہیں تو عائشہ ہے. تو انہوں نے ایک مشورے کے طور پہ دیا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی چھوٹی عمر کی تھیں تو کیا، تو اگر اتنی چھوٹی عمر کی تھیں تو پھر یہ کیسے مشورہ دے رہی ہیں کہ ظاہر ہے اس زمانے میں یہ ایک نارم ہوگا ہی تو پھر وہ بتا رہی ہیں. اور اس زمانے کے لوگوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے کر لی، کیونکہ وہاں پہ ایسا ہی تھا، لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی تھی عرب وغیرہ میں. یہ وہاں کے ان کے کلچر میں ایک ایسی بات نہیں تھی کوئی مسئلے کی، لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھیں اس ایج میں. تو اگر وہ شادی کے قابل ہی نہیں تھی تو پھر وہ کیوں آگے سے کہتی ہیں کہ عائشہ بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں سے ہی نکاح فرمایا تھا. ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ جو تھیں یہ ذرا بڑی عمر کی تھی، تو یہ اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی. دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے ہجرت بھی فرمائی تھی.
یعنی ہجرت کرنا اس وقت ایک بہت بڑی بات تھی، اور یہ ایک عورت کے لیے سوچیں گے کتنا مشکل ہے ہجرت کرنا، بالکل نئی جگہ پہ، نئے ایک ماحول کے اندر۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا حضرت عائشہ دونوں کی طرف رشتہ بھیجا تھا۔ تو حضرت سودا تقریباً کہا جاتا ہے کہ 50 سال کی تھی اس وقت، انہوں نے پھر قبول کر لیا تھا۔ تو شوال 10 نبوت میں یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے کوئی 1 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تھی، اس لیے کہ یہ ایک بڑی عمر کی ہوں گی تو بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکیں گی، اور گھر کو دیکھ سکیں گی۔ یہ ایسی عورت تھی کہ جب یہ اسلام لائی تھی نا تو ان کے سارے خاندان نے ان کو چھوڑ دیا تھا، کوئی ان کا نہیں رہ گیا تھا، اور پھر ہسبینڈ بھی فوت ہو گئے تو اب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ذرا بھاری جسم کی تھی، اس لیے کہ جب ہم حجۃ الوداع کی بات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مزدلفہ سے جلدی نکلنے کے واسطے تو سارے لوگ پوری رات وہاں گزارتے ہیں، تو فجر کے قریب وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پہلے جانے دیا جائے کیونکہ بعد میں ہجوم ہو جائے گا تو پھر رش کے اندر جانا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ بھاری تھی تو آہستہ چلتی تھی، تو ان کو اجازت دے دی گئی تھی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو طلاق دینے کا بھی سوچا تھا، تو جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ دیں تو یہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی حسد نہیں ہے آپ کی کسی بھی بیوی سے، اور میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں۔ انہوں نے پھر یہ چوائس دی تھی کہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں تو آپ بس مجھے طلاق نہ دیں۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا تھا، اور انہوں نے یعنی کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے کہ اگر اس کو لگے کہ اس کا ہسبینڈ اس کو چھوڑ رہا ہے تو وہ نہیں چاہتی، جیسے آج کے وقت میں بھی ایسی عورتیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے طلاق نہ دو، میں ویسے ہی رہتی رہوں گی، تو ٹھیک ہے تم دوسری بیوی کے ساتھ جا کے رہ لو لیکن مجھے نہ طلاق دو۔ تو انہوں نے بھی اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی بعد میں، ابھی کی بات نہیں ہے، یہ جب شادی ہوئی اس کے بہت بعد کی۔ ان کی وفات مدینہ میں شوال 54 ہجری میں ہوئی، اور بقیہ غرقد میں ہی، یا جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں پہ یہ دفنائی گئی۔ اب وہ پتہ ہے اکثر آپ بیویوں کا یہی پڑھیں گے کہ وہ جنت البقیع میں دفنائی گئی، تو وہاں پہ اگر آپ جائیں، اب تو انہوں نے عورتوں کے لیے بند ہی کر دیا، تو اگر یا کسی نے کبھی دیکھا ہو تو لائن میں ساری امہات المومنین ہیں، اور کچی قبریں بالکل مٹی کی، نہ کوئی پتہ چل رہا ہے کہ کس کا نام کہیں لکھا ہو، نہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا، بس کچی قبریں ہیں، نہ کوئی فینسی اوپر کچھ لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم زندہ بھی رہتے ہیں دنیا میں تو تب بھی لیوش، اور مرتے بھی ہیں تو اپنی قبروں کو بھی لیوش بناتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت سودا کے 1 سال بعد شوال 11 نبوت میں شادی کی۔ نبوت کیوں؟ کیونکہ ابھی ہجری نہیں نا کیلنڈر شروع ہوا، اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں آپ کو رخصت کیا گیا، اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورت ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ روایتیں عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں، بلکہ مرد عورتوں میں اگر کہہ لیں تو 2 نمبر پہ ان کی آتی ہیں روایات۔ اور عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے، یعنی یہ خاص قسم کا شوربہ، تو اس میں ایک کھانا یہ بناتے ہیں عرب، تو بہت ہی ان کی ڈیلیکسی ہے۔ اور 17 رمضان 57 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، اور انہیں بھی بقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس وقت تک زندہ نہیں تو وہیں پہ قیام انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ان کے حجرے میں تھی نا، تو یہ بھی وہیں پہ ہوتی تھی، وہیں رہتی تھی۔ اس کے بعد ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے ان کو بھی اسی حجرے کے اندر دفنایا گیا، تب بھی یہ وہیں رہتی رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ سوچیں کہ جب حضرت عمر جو تھے ان کا یعنی وفات کا وقت آیا، جب وہ پتہ ہے کہ وہ تو پہلے ان کو
یعنی شہید کرنے کے لیے اسیسینیٹ ان کو کیا گیا تھا نا، جیسے قتل کرنے کے لیے اس غلام نے خنجر مارا تھا زہر والا. تو اس وقت جب بالکل اپنے آخری وقتوں میں تھے تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جا کے عائشہ سے پوچھو کہ اگر وہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میں وہاں دفنایا جاؤں. لیکن یہ نہ کہنا امیر المومنین نے کہا، کیونکہ اس وقت تو خلیفہ تھے. پوچھنا عمر نے اجازت مانگی ہے. جب وہ گئے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو انہوں نے فرمایا تھا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اور کوئی اور بھی میرے سے سوال کرتا تو میں نہ دیتی، لیکن چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو میں انکار نہیں کروں گی. تو پھر حضرت عمر بھی وہاں دفنائے گئے. جب حضرت عمر کو وہاں دفنایا گیا تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے کے اندر رہی. کین یو بلیو اٹ؟ وہاں پہ بس انہوں نے ایک پردہ پھر ڈال دیا تھا. سبحان اللہ. اب حضرت عمر جو آ گئے تو ایک پردہ ڈال دیا تھا، لیکن سبحان اللہ وہ کیسی عورتیں تھیں، کیسی عورتیں تھیں. ایک یعنی 10x12 کے کمرے کے اندر آپ سوچ لیں کہ 3 قبریں بنی ہوئی ہیں اور وہ وہیں ہیں. 57 ہجری میں جا کے ان کی وفات ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اپنی وصیت یہ کی تھی کہ مجھے دوسری بیویوں کے ساتھ بقیع میں ہی دفنایا جائے. اللہ اکبر. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ان کی شادی پہ، صرف ایک سوال ہے. دیکھیں اب کے وقت کے اندر بڑی یعنی عشق محبت کی یہ داستانیں، یہ فلمیں، یہ ڈرامے اور یہ وہ موویز بناتے ہیں ایسی کہ جی چاہے 14 سال کی لڑکی ہے اس کا کسی سے محبت ہو گئی تو پورا زمانہ جو ہے نا وہ ظالم ہو گیا کہ ان کے خلاف ہو گیا، اور سارے اس میں یعنی اس کے ہیرو ہیروئن کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ یہ ان کو بھئی حق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جب وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کی شادی ہونی چاہیے. ایک سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبھی نہیں اعتراض کیا کہ میری شادی کیوں ان کے ساتھ ہو گئی، میرے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتی تھی. بلکہ جس وقت وہ آپ کو انسیڈنٹ یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے علیحدگی کر کے الگ بیٹھ گئے تھے اور آپ نے آ کے پوچھا بھی تھا کہ اگر تم طلاق چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اگر رہنا ہے تو پھر اسی طرح رہنا پڑے گا. تو کس نے چوز کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا؟ آپ نے فرمایا تھا جاؤ اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لینا. فرمایا مجھے نہیں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت. اب تب تو بڑی ہو گئی تھی نا، تو کس نے ان کو روکا تھا؟ ان کو نہیں اعتراض، ان کے والدین کو نہیں اعتراض، ان کے شوہر کو نہیں اعتراض، اور آج کے لوگ بیٹھ کے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں پہ شادی کیوں ہوئی تھی. یہ نہیں سمجھ آتی بات. نہیں پھر آپ کو اعتراض کا کس نے حق دیا؟ آپ کی تو یہاں پہ 12-14 سال کی بچی کا بھی حق ہے کہ وہ جس کے ساتھ مرضی چلی جائے، جس کے ساتھ مرضی عشق محبتیں کرتی رہے، لیکن وہ اس کے اوپر اعتراض ہے کہ انہوں نے شادی کیوں کی. تو ہم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ان کی ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت اس سعادت کو پا سکتی ہے جو ان کے پاس سعادت ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پائیں گی؟ ہاں، کیا کبھی اس سے بڑی سعادت مل سکتی ہے کسی عورت کو؟ اور یہ اعتراضات کر رہے ہیں. کس نے حق دیا؟ آج ہمارے ہاں محاورے بھی ہیں، میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہ ہمارے ہاں محاورے بولے جاتے ہیں نا، تو یہ وہاں پہ فٹ نہیں آتے. پھر جب وہ راضی ہیں، وہ اس پہ خوش ہیں، تو پھر اور کسی کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل ان آل ہی میرے لیے ہوں بس، اور یہ اعتراضات کرنے والے بیٹھے ہیں آج. حضرت حفصہ کا پڑھ کے پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں، ٹائم بھی اوور ہو گیا. ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کے عقد میں تھی، یعنی ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور بہت ینگ ایج میں ان کی بھی شادی ہوئی تھی، کوئی 11-12 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی. اور یہ بھی اس وقت بہت ینگ تھی کہ جب یہ بیوہ ہو گئی. انہیں غزوہ بدر میں ایک زخم آیا تھا ان کے ہسبینڈ کو جو بعد میں پھوٹ پڑا، اور اس کی وجہ سے بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں وہ انتقال کر گئے تھے. یعنی ان کے شوہر جب انتقال کر گئے تو ان کے لیے بہت شاکنگ تھا، اس لیے کہ ینگ بھی تھیں، اور ایک ینگ بچی کے لیے یہ بہت سہنا مشکل تھا. اور
उस वक़्त हज़रत उमर, जब इनकी इद्दत ख़त्म हुई थी तो हज़रत उमर बहुत इनके लिए कंसर्न थे कि इनकी कहीं शादी हो जाए। तो वो गए थे हज़रत उस्मान के पास और उनसे पूछा था कि आप हफ्सा के बारे में क्या कहते हैं ना। तो वो खामोश रहे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा का जिक्र उनके सामने किया हुआ था, तो वो खामोश रहे। फिर हज़रत उमर जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, उनसे पूछा कि आप हफ्सा के बारे में क्या कहते हैं। और ये भी एक डिसेंट वे था पूछने का कि यानी मैं अपनी बेटी के साथ अगर आप शादी कर लें तो यानी अगर लड़की वाले भी जाके पूछ लें तो इसमें इस्लाम में कोई हरज नहीं है। ये हमारे अपने यानी एक कल्चरल चीजें हैं कि लड़की वाले अगर कहेंगे तो बहुत बेइज्जती की बात है, लेकिन इस्लाम में इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो जब उनसे भी पूछा तो उनके सामने भी एक बात हुई भी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों असहाब से मशवरा किया हुआ था हज़रत हफ्सा के बारे में, तो वो भी खामोश रहे। इसके बाद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, एक तरह से उनकी कह सकते हैं शिकायत करने के, भाई मैंने उनसे ये कहा था और उन्होंने आगे से इस तरह से मुझे कोई जवाब नहीं दिए और खामोश हो गए और ऐसे ही। तो आपने फरमाया हफ्सा को उस्मान से बेहतर शौहर मिलेगा और उस्मान को हफ्सा से बेहतर बीवी मिलेगी। हज़रत उस्मान भी इस वक्त जो थे बदर में, आपको पता है ना हज़रत रुकैया की भाई इंतकाल हो गया हुआ था, तो वो भी यानी अभी बगैर बीवी के थे। तो अब इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज भी नहीं खोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज बयान करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इंटरेस्टेड है। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा होता तो फिर मैं खुद कर लेता उनसे निकाह। यानी ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई खराबी थी, बल्कि असल बात यह है कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि एक इंटरेस्ट जाहिर किया था इस वजह से। और हज़रत हफ्जा ऐसी थी कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि हफ्जा मेरे मुकाबले की थी तमाम बीवियों में, क्योंकि ये भी एक सहाबी की बेटी हैं। और हफ्सा की तबीयत में भी जैसे हज़रत उमर की तबीयत थी ज़रा थोड़ी जलाल वाली, इसी तरह ये भी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायात में आता है कि एक तलाक भी इनको एक दफ़ा दे दी थी, लेकिन फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया कि आप इनको वापस ले लें, क्योंकि ये रोजे बहुत रखती हैं और बहुत नमाजें पढ़ती हैं और ये जन्नत में आपकी बीवी होंगी। यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया। इससे पता चलता है कि ठीक है मियाँ बीवी में कभी झगड़ा भी हो सकता है, मगर आदमी को देखना चाहिए कि अगर उसकी बीवी में नेकी है, पारसाई है, तकवा है, तो इसको सामने रखना चाहिए। ठीक है ना। हज़रत हफ्सा की नेकी जो थी इसकी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं आप इनको वापस लें। सुभान अल्लाह। आज वो वक्त है कि बाज आदमी किसी की अपनी बीवी की नेकी देख के उसको तलाक दे देते, ये बहुत ही दीन में जा रही है इसलिए इसको मैं नहीं इसके साथ रह सकता, तो वो इस काबिल ही नहीं होते फिर कि उनको एक नेक बीवी मिले। इसलिए तंग करते हैं कि तुम अल्लाह के हुक्मों को क्यों मानती, वो डिजर्व नहीं करते ऐसे लोग। यहाँ पे देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इससे मतलब ये चीजें हैं जो मैटर करती हैं। बाकी चीजें ठीक है, कभी तबीयतें किसी की सख्त भी हो सकती हैं, किसी की जुबान सख्त भी हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती हैं। इनका भी झगड़ा होता रहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक दफा हज़रत उमर ने नहीं, उनकी बीवी ने उनको जवाब दिया, तो हज़रत उमर ने कहा कि भाई तुम ऐसे मुझे जवाब दे दिए, तो फरमाती कि आपने देखा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कैसे उनको जवाब देती हैं और कभी कभी पूरा पूरा दिन रूठी रहती हैं। तो हज़रत उमर आए थे इनके पास, उनको कहा था कि तुम उनकी उसकी रीस ना करना, वो जो यानी उसकी नकल ना करना जो उनकी लाडली है, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और एक दफा आए थे तो देखा रो रही हैं बैठी, वो बोले अब लगता है तुम्हारा झगड़ा हो गया, तो वल्लाही अगर उन्होंने तुम्हें तलाक दे दी ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और ये वो थी जो पढ़ी लिखी भी थी, शादी से पहले से पढ़ना लिखना जानती थी। और एक दफा हज़रत शिफा जो थी इनको पढ़ा रही थी, यानी बाद में भी, इसका मतलब शादी के बाद भी इन्होंने पढ़ना लिखना अपना जारी रखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने फरमाया शिफा क्यों नहीं तुम हफ्सा को चींटी के कांटे का दम भी सिखा दो। इसका मतलब है कि दम करने में कोई शिर्क की बात नहीं होती, तो आपने फरमाया था कि इनको सिखा दो। और जब एक दफा हज़रत उमर ने आके जब इनसे पूछा था कि मैंने सुना है कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी तेज भी बोल जाती है, तो कहने लगी हाँ ऐसा होता है।
یعنی کبھی زبان کی تھوڑی وہ کر لیتی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اچھا، ساری بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ سفر پہ گئی ہوئی تھی، تو سواری پہ تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے اونٹ پہ سوار تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ چلو ہم اپنا اپنا اونٹ بدل لیتے ہیں، یعنی تم میری جگہ پہ آ جاؤ، میں تمہاری جگہ پہ آ جاتی ہوں۔ اب دونوں نے بدل لیا۔ اب جب رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ والے اونٹ کی طرف گئے رات گزارنے کے لیے۔ وہاں پہ دیکھا تو حضرت حفصہ تھی۔ اب حضرت عائشہ کو اتنا غم ہوا کہ اپنا پیر جو تھا انہوں نے گھاس پہ رکھ دیا، بولی کوئی بچھو آ جائے اور مجھے کاٹ جائے کہ کیوں میں نے اپنا اونٹ بدل لی۔ اتنی زیادہ ان کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت پیاری پیاری ان کی کئی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ پڑھی لکھی ہونے کی ان کی بات یہ بتا دوں کہ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا نا، تو یہ ان کے سرحانے بیٹھ کے رو رہی تھی، تو حضرت عمر نے وہ مصحف حضرت حفصہ کو دیا تھا جو ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں بنوایا تھا، قرآن کا مصحف نا، جو بعد میں حضرت عثمان نے بھی لیا تھا، اور اسی سے یہ پھر کاپیاں بنوائی تھیں جو قرآن کی۔ تو صحابہ کی گواہی کے ساتھ انہوں نے ان کو بھجوایا تھا، اسی لیے اس نسخے کو پھر مصحف حفصہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ انہوں نے 60 سال کی عمر 60 سال مدینہ میں بمطابق شعبان 45 ہجری وفات پائی اور بقیع میں ہی دفن ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں، یعنی آپ کی زندگی میں آپ کو پتہ ہے نا، حضرت خدیجہ وفات پائی تھیں اور یہ بیوی وفات پائی تھی، اور یہ بہت ہی کم عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تھیں، 1 سال سے بھی کم، تو اس لیے ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں آتی۔ یہ پتہ ہے کہ حضرت عبیدہ بن حارث کے نکاح میں تھی جو بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبیدہ بن حارث کون تھے؟ مبارزت کے وقت جب حضرت حمزہ اور حضرت علی گئے تھے تو تیسرے یہ تھے۔ تو ان کے بعد رمضان 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن جہش کے تحت تھی۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کی تھی۔ بہرکیف دونوں روایات آتی ہیں، بعض جگہ عبداللہ بن جہش سے تھی ان کی شادی ہوئی بھی پہلے، بعض جگہ آتا ہے نہیں عبیدہ بن حارث سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے 8 مہینے بعد یا تقریباً 3 مہینے بعد ربیع الثانی 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا۔ اچھا، ایک لائن شاید بیچ میں رہ گئی، انہیں جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا تھا کیونکہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا نا، تب بھی ان کو ام المساکین اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اتنا زیادہ یعنی غریبوں کا، یتیموں کا، ان کا اتنا خیال کرتی تھیں، اس قدر ان کی کیئر کرتی تھیں کہ ام المساکین ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ ایسی یہ بی بی تھی۔ تو یہاں تک ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے بھی حضرت ام سلمہ کی بات آتی ہے، وہ بھی بہت زبردست بات ہے، پھر اور بھی بیویوں کی ہے۔ ویسے تو ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں پہ جتنا اس کے ساتھ میں جتنا آپ کو بتا سکتی ہوں، پھر اتنا پھر ہو سکتا ہے ٹاپک کبھی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو امہات المومنین کے اوپر پورا ایک سبجیکٹ پڑھ لیں گے، حالانکہ ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔